دریافت فرمایا ہے کہ سوسائٹی میں فائل لینا یہ سود ہے یا نہیں۔ کئی مرتبہ اس مسئلے پہ بات ہو چکی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 100% اطمینان ہو کہ یہ لوگ پلاٹ دے دیں گے، ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو تو یہ پروسیس جو چل پڑا ہے ہمارے معاشرے میں یہ درست ہے۔ مثلاً فرض کیجئے 1 ایکڑ جگہ ہے اور اس میں 8 آدمیوں کو 1 کنال کا پلاٹ ملنا ہے، اور سوسائٹی میں فائل لینے میں وہ پھر اس پہ بیلٹنگ کریں گے، اور وہ پلاٹ کی جگہ پہلے سے متعین نہیں ہے اور اس پہ راضی ہے کہ جدھر بھی پلاٹ مجھے مل گیا بس ٹھیک۔ ایک آدمی 8 گھر بناتا ہے، پارک ہے، فرض کیجئے سامنے نہر ہے، کوئی اچھا منظر ہے، پہاڑ ہے، اور 8 اپنی خوبصورتی، میٹیریل، رہائش اس حساب سے سب برابر ہے۔ اب اس میں منتخب کرنا کہ 1 کس کو ملے گا اور نمبر 2 کس کو اور نمبر 4 کس کو، اس میں بیلٹنگ کرنا جائز ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ والد نے مکان چھوڑا، اب اوپر کا حصہ اور نیچے کا 2 بھائیوں نے تقسیم کرنا تھا اور اتفاق نہیں ہو سکا تو وہ اسے بیلٹنگ کر لیں، 2 پرچیاں ڈال دیں، 1 اٹھا لیں، دیکھ لیں، اور اس تقسیم کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو پالنے کا موقع آیا تو ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا کہ اس یتیم بچی کو کون پالے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہو دریا میں ڈالو، اور جو قلم الٹے رخ پہ بہنے لگے، پانی کے برعکس بہنے لگے، وہ اس بچی کو پالے گا۔ اور انہوں نے اسی طرح کیا، اس نے زکریا علیہ السلام کو یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون مریم کو پالے گا، اس پہ کرہ ڈالا گیا تو وہ ٹھیک، بشرطے کہ 100% اطمینان۔ اور اس میں ایک مجبوری بھی ہے، ہمارے اس دور میں مکان بنانا کوئی آسان نہیں رہا، شاید ہی کوئی خوش قسمت ہو یہ اپنی حلال کی کمائی سے بنا سکتا ہو، ورنہ تو ہر چیز جہاں جاری ہے لوگ جانتے ہیں۔ سوال تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر واقعہ سنا تھا کہ خاتون کوڑا پھینکتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے مسلمان ہو گئی۔ یہ آپ نے بھیا سنا ہوگا بچپن میں، یہ اب ساری نصاب میں شامل ہے، کورس کی کتابوں میں بالکل 100% جھوٹ ہے۔ تو نہ کوئی ایسی عورت کا وجود تھا اور نہ کوئی کوڑا پھینکا کرتا تھا۔ یہ جمیل جو ہے نا، ابو لہب کی بیوی، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی۔ المومنین رضی اللہ عنہ ہنڈیا پکا کے رکھتی تھی، یہ اوپر سے جوتا، کوئی گندگی اس طرح سے پھینکتی دیتی تھی کہ ہنڈیا خراب ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پہ احتجاج بھی فرمایا، اور آ کر گلی میں کھڑے ہو کے صرف اتنا لفظ فرمایا، آپ نے کہا کہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں، کیا ہمسایوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا؟ بس یہ ان کی سنت ٹھیک ان کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ میں آئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو تعزیت کرنے کے لیے حضرت معاویہ آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے پاس، اور کہا حسین، میں نے تمہارے بھائی حسن کو زندگی بھر کبھی غصے میں نہیں دیکھا، مجھے اس کا بس ایک جملہ یاد ہے، ایک بات پہ وہ بہت ناراض ہوئے اور صرف اتنا کہا کہ میں اپنے دشمنوں کو خوش نہیں ہونے دوں گا، مطلب یہ کہ جو تم میرے سے توقع رکھتے ہو نا میں وہ پوری کرنے کا، بس اتنا۔ یہ ہیں اصل اخلاق کہ آدمی میں کنٹرول اتنا ہونا چاہیے کہ جو احتجاج بھی کرنا ہے وہ کسی رنگ اور ڈھنگ میں ہونا چاہیے۔
ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ام المومنین سے سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، تو کیا صرف نکاح اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ حسن و جمال اور جوانی برقرار رہے، اور اگر بیوی بوڑھی ہو جائے تو طلاق دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ایسا عمل قابل غور ہے۔ بھیا اس پہ تفصیل سے ہم جواب اس کا ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آیا تھا کسی سلسلے میں، آپ اگر مناسب سمجھیں اور سننا چاہیں تو وہاں سن لیجئے۔ ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں، اس میں سے پورے ماہ کا اندازاً گھر کا خرچہ اور نفلی صدقے کی رقم جو اپنے بزرگوں کی فاتحہ دلانے پہ خرچ کرتا ہوں، منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ کا حساب ادا کرتا ہوں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ کے اس سوال کو متعدد مرتبہ پڑھنے کے باوجود اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ سمجھ میں آیا وہ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یکم رمضان کو جب زکوٰۃ کے لیے حساب کرتے ہیں تو اس میں سے 2 خرچے آپ ان کے پیسے نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ تھی 1 لاکھ، اس میں سے 10,000 آپ نے کہا یہ میں اپنے والدین کی خیرات میں خرچ کروں گا، اور یہ 50,000 اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کروں گا۔ یہ 2 رقمیں آپ الگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ایسے نہیں ہے۔ اس دن جتنی رقم آپ کے پاس ہے سب پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ہم صحیح سمجھ پائے ہیں تو یہی فتویٰ ہے کہ جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی، چاہے وہ آپ نے خیرات کے لیے رکھی ہے، چاہے آپ نے سال بھر کا خرچہ اپنی خواتین کے لیے، گھر والوں کے لیے بچا کر رکھا، ایک طرف کر دیا۔ مثلا 10 لاکھ 1 کروڑ میں سے الگ کر دیا، 10 لاکھ اور الگ کر دیا، 2 مدیں ہو گئیں، 80 لاکھ۔ یہ نہیں، آپ کو 1 کروڑ پہ ہی زکوٰۃ دینی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں بنیادی اصول یہ ہے کہ انفع للفقراء، جو بھی غریب لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 1 سال ایڈوانس زکوٰۃ دیتے تھے، انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے سال اتنی زکوٰۃ آ جانی ہے، مثلا اس سال 1 آئی ہے تو اگلے سال بھی لاکھ کے قریب ہی ہوگی، کتنے بڑھ جائیں گے پھر دے دیں گے، تو 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس دے دیتے تھے تاکہ سال کے درمیان کبھی بھی موت آ جائے تو اللہ کے ہاں میرے پیسے بنتے ہوں، اللہ کے پیسے میرے ہاں نہ بنتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے ایمان والوں، صحیح چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں بنے ٹھیک ہے، مالک دے گا اور کئی گنا بڑھا کے دے گا، خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رویہ اور دعا ہمیشہ وہ مانگنی چاہیے کہ خدا کے ذمے ہی کچھ پڑے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی تعریف کے ایسے جملے سکھا دیں، کوئی 1 آدھ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سخت پریشانی کی حالت اور مخلوق خدا تنگ آئی ہوئی بھاگتی پھرے گی کہ کسی طرح کوئی اللہ سے کہے جا کر کہ اللہ حساب شروع کر دیں، تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، چاروں کہہ دیں گے کہ آج اللہ سے بات کرنے کی کسی کی طاقت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر وہاں کوئی جا سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا اور خدا سے بات کرنے کی بجائے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ مجھے اپنی تعریف کے وہ جملے اس وقت میرے دل میں ڈالے گا جو ابھی بھی مجھے معلوم نہیں، اور میرے ان جملوں سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو خدا سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ان میں سے 1 آدھ جملہ کوئی مجھے بھی نصیب ہو، میں ایسی تعریف تیری کروں تو خوش ہو جائے۔ اللہ ایسی خیرات کرنا نصیب فرما میں کروں اور تو خوش ہو جائے۔ اللہ استغفار کا ایسا جملہ مجھے سکھا دے میں پڑھوں اور تو میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ مانگنا بھی اللہ ہی سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ آپ مجھے سکھائیں میں کیسے مانگوں۔ تو اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے یا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ادا کر دی تھی، یا ایک روایت میں آتا ہے وہی مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بھیجا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو وہ جب گئے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس، اور باقی وہ پچھلی مرتبہ حدیث گزر چکی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا کہا میں نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے 3 آدمیوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ رپورٹ دی کہ حضرت یہ تینوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا ہیں نا، چچا تو باپ کی طرح ایک ہی شاخ سے پھوٹے ہوئے 2 پھول ہیں، تو میں اپنے چچا کی 2 سال کی زکوٰۃ تمہیں دے دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایڈوانس زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، یا تو یہ تھا یا پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود دی ہوگی۔ بہرحال 2 سالوں کی زکوٰۃ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 1 سال موجودہ، ایک ایڈوانس دے دیتے تھے۔ یہ بہت اچھی روش ہے۔ اللہ کے ذمے کچھ رہنا یار، اپنے ذمے کیا کرنا ہے۔ ہمیشہ جب بھی خیرات کرو اس نیت سے کہ اللہ جو مالی تیرا مال میں نے دینا ہے، کوئی نظر مان لی، کوئی زکوٰۃ تھا، کوئی صدقہ تھا، کوئی فطرانہ تھا، کوئی چیز جو تو نے ضروری قرار دی تھی اور میں نہیں ادا کر سکا، اللہ یہ 10 روپے اس میں سے کاٹ لے، اللہ یہ 5 روپے اس میں سے کاٹ لے۔ ہمیشہ یہ نیت رکھو، اللہ کا قرض ادا ہوتا رہے اور خدا کے ذمے بھی کچھ ہو جائے تو کیا مزائق۔ ایک حدیث اور بھی یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر، لوگوں بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک جگہ آیا ہے، نیکیوں کی سردار، نیکیوں کی ماں میں تمہیں بتاؤں، سب سے بڑی نیکی۔ اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، نہ ہمیں تعلیم ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کا خیال کرنا، اور اپنی والدہ، جہاں تمہاری والدہ جاتی تھیں ان کی سہیلیوں کا خیال کرنا۔ فرمایا نیکیوں کی ماں ہے یہ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اپنا نفس ٹوٹتا ہے، یاد رہتا ہے کہ میں ابھی بھی چھوٹے ہی ہوں، خالہ سر پہ ہاتھ رکھ دے، والدہ کی سہیلی تھیں وہ پیار کر لیں، وہ دعا دے دیں، والد کے دوست تھے وہ کہیں بتا دیں کہ بیٹے یہ کام کر لو، تمہارے والد کے ساتھ ایسے اچھے دن گزرے، اس تعریف میں بھی اللہ کے ہاں ثواب ہے۔ اور وہ جو کام کہتے ہیں کیسی خوشی ہوتی ہے کہ والد کے دوست۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، شدید گرمی تھی، اور ایک سواری پہ سوار تھے۔ عربوں میں گدھا اس ہمارے عام متعارف گدھے سے ذرا قد میں اونچا ہوتا ہے، وہ ایک نسل ہے گدھوں کی۔ تو ایک جگہ اترے، ایک بوڑھا پیدل جا رہا تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، دھوپ شدید پڑ رہی تھی، اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ باندھی، وہ بڑے خوش ہوئے، اور خود دھوپ میں۔ تو جب وہ اترے وہ صاحب اپنی جگہ پہ، تو شاگردوں نے کہا حضرت اتنی شدید دھوپ آپ نے یہ کیا کیا؟ اسے بٹھا بھی لیا اور اس کے سر پہ پگڑی بھی۔ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت گہرا دوست ہے، میرے والد اس کے پاس، اور یہ ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نیکیوں کی ماں تمہیں بتاؤں، بڑی نیکی اپنے والد کے ملنے والوں کا اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کا خیال کیا کرو، یہ بہت بڑی نیکی، اس لیے یہ کام کرنے کے۔ تو زکوٰۃ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ رویہ تھا۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ وہ سردار ہوں گے ادھیڑ عمر لوگوں کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں جو ادھیڑ ہوں گے، وہ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کا انتقال ادھیڑ عمر میں ہو گیا، مثلا 40-50 کی عمر تھی، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان جن لوگوں کا انتقال ہو گیا نا، وہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یہ مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سوچنا یہ بھی چاہیے کہ جنہوں نے جوانی بھی نہیں دیکھی، بچپن سے سیدھے بڑھاپے میں داخل ہو گئے، یہ جو سیلاب آیا ہے نا، اور یہ جو حرکتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں،
لاکھوں نہیں کروڑوں بچے، نسلیں ایسی ہیں، اور جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے اور انگریزوں کے دور سے بھی نسلیں ایسی ہیں جو بچے تھے اور بڑھاپے میں داخل ہوئے، انہوں نے جوانی دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ چرچل نے 43 میں دوسری جنگ عظیم میں سارا اناج، سارے اسباب اور وسائل اور ذرائع جرمنی کے خلاف جھونک دیے اپنی فوج۔ نتیجہ یہ کہ بنگال میں قحط پڑا اور لاکھوں آدمی بھوک سے مر گئے۔ اس وقت انسانی حقوق کہاں گئے تھے؟ اس وقت جو علماء کہتے تھے کہ یہ انگریز تمہیں تباہ کر رہا ہے، کچھ ہوش کرو، لوگوں نے ہوش کر لیے تھے؟ سب غفلت۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ کیا عالم ارواح میں بھی عورتوں پر خواتین والی پابندیاں لاگو ہوں گی؟ مثلا کوئی خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہونے کی آرزو کرے، اس میں کیا بات ہے؟ ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا ایک اصول جو حضرت رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا، وہ ہم نے حضرت کا نام لیے بغیر بات کر دی تھی، دنیا بھر سے کیا کیا چیزیں وصول ہونے لگی۔ ہم نے کہا یار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا بھئی جنت میں ہر ایک کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے پاس پہنچو گے تو جو کچھ تم چاہو گے اللہ تمہیں دے گا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کوئی کام اس لیے نہیں کرتا، اللہ کے جتنے کام ہیں نا وہ آخر وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ انسانوں کے کام کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آپ سوچیں، ہمارے کام ڈیپینڈس کہ ہمارا نفع کیا ہے۔ اللہ کا کوئی کام اس کو نہیں سوچتا کہ نفع ہے کہ نقصان ہے۔ یہ بچہ مر گیا تو اس گھر کا نفع ہے کہ نقصان ہے؟ زلزلہ آ گیا اور 10,000 آدمی مر گئے، نفع ہے اللہ کا یا نقصان؟ کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں نقصان سوچتے ہیں کہ اگر یہ کر دوں تو نقصان کیا، اللہ اس کو بھی نہیں کہتا۔ ہمارے ہاں مصلحت چلتی ہے کہ مصلحت کیا ہے، اس وقت پیسہ انویسٹ کروں یا نہ کروں، یہ گاڑی خریدوں یا نہ خریدوں۔ اللہ کے یہاں مصلحت بھی کوئی نہیں، وہ مالک ہے، مختار ہے، جو چاہے سو کرے، پوری دنیا کائنات اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ فرعون اور ابو جہل کو جنت میں لے جائے، کیا اللہ کے یہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ مصلحت اس وقت یہ ہے کہ قیادت فلاں ملک کو، امریکہ کو دی جائے، وگرنہ میری سلطنت خدائی جاتی، ولیعذ باللہ خدا کو کیا پرواہ۔ اللہ کے کام صرف اور صرف اس کے چاہنے پہ موقوف ہے، مشیت پہ۔ اذا اراد شیئا، جب کوئی کام ہم کرنا چاہیں، ان یقول لہ کن، ہم کہتے ہیں کام سے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ نہ اس کا کوئی نفع ہے، نہ اس کا کوئی نقصان ہے، نہ کسی مصلحت کی اسے پرواہ ہے۔ یہ ہے ہمارے اور اہل تشیع کے عقیدے میں فرق۔ وہ کہتے ہیں اللہ پابند ہے اس چیز کا کہ وہ کام کرے جس میں مخلوق کا نفع ہو۔ ہم کہتے ہیں خدا کسی بھی چیز کا پابند نہیں، نفع ہونا نہ ہونا تو دور کی بات ہے، خدا اس کا بھی پابند نہیں ہے کہ وہ کام کرے جس سے مخلوق کو نقصان نہ پہنچے۔ خدا اس کا بھی پابند نہیں ہے کیونکہ مصلحت اس میں کیا تھا۔ بچے کو موت دے دیتا ہے، پتہ نہیں کیا مصلحت۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے سورہ بنی اسرائیل میں الگ بات، سورہ کہف میں بیان کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے ہم تمہیں جنت میں ایک ایسا مقام دے دیں گے جو لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، پروردگار کے پاس جب پہنچیں گے تو ان کے لیے جتنے کام ہیں ان کے چاہنے پر ہوں گے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ جنت میں پان اور حقہ ہوگا؟ فرمایا ضرور ہوگا۔ کسی نے کہا حضرت دلیل کیا؟ فرمایا اللہ نہیں کہتا کہ جو چیز تم چاہو گے ملے گی۔ نئی ٹرین آئی تو کسی نے حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ٹرین کا ذکر کہیں آیا؟ ان کا قرآن میں آیا۔ بڑا حیران ہوا۔
تو اس کا حضرت قرآن میں کہا ہے، انہوں نے کہا قرآن میں ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تمہاری سواری کے لیے ایسی چیزیں بنائے گا جن کو تم فی الحال نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا سب آ گئی اس میں، قیامت تک کون کون سی نئی بنتی رہیں گی اور کون سی اللہ بناتا رہے گا۔ اب سے ایک بار کہہ دیا نا کہ تم نہیں جانتے، ہم اتنی سواریاں اس کائنات میں تمہارے لیے پیدا کریں یہ۔ تو اس لیے جو خاتون آخرت میں پہنچ کے جو بھی جی چاہے گا ان کا، اگر وہ تمنا کا اظہار کریں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو جائے، تو ان کی مرضی، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی معلوم نہیں کوئی اس کی خواہش کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن اللہ نے ان کے اکرام، ان کے ساتھ تعلق، ان پہ رحمت، اللہ نے فرمایا جو چاہو گے تمہیں ملے گی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عرس اور 40ویں کے قائل تھے، لیکن ہمارے آج کل کے دیوبندی بھائی ان کو بدعت کہتے ہیں۔ ان کی کتاب کلیات میں یہ چیزیں موجود۔ آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 40ویں کے ان چیزوں کے قائل تھے۔ فیصلہ ہفت مسئلہ جو ہے یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے غالباً لکھا تھا، اور اس میں ہے، اس پہ کئی بار بات ہو چکی، مہربانی کریں آپ کتنی مرتبہ جواب دیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے انتظامی امور کو اگر کوئی شریعت سمجھے گا تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اصول کی بات، انتظامی امر یہ ہے کہ گاڑی کی پارکنگ بلڈنگ کے اس ایریا میں کی جائے، یہ انتظامات ہیں نا۔ اب کوئی کہے کہ یہاں پر گاڑی کھڑی کر دینا یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنو، تنگی نہ پیدا کرو، قانون کی پابندی کرو۔ شریعت یہ تھوڑی کہتی ہے کہ یہ جگہ اتنی پاک ہے بس تمہاری گاڑی یہیں کھڑی ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہے۔ انتظامی امور ہیں کہ بجلی کہاں روشنی ہو کہاں نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہاں لگاؤ، یہاں تمہیں بہت فائدہ اور ثواب، غلط بات ہے بھائی، وہ دلیل چاہیے اس کے لیے۔ تیجا 40واں سالانہ اس زمانے میں کرتے تھے جب لوگوں کے اسباب اور وسائل نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، سفر ہوتے تھے۔ انتظامی امور پہ حضرت کا انتقال ہوا ہے، مثلاً 20 ربیع الاول جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، کہتے تھے یار کون خط لکھے گا اور کون یاد کرے گا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، آئندہ برس 20 ربیع الاول کو پھر آ جانا۔ اگلے سال 20 ربیع الاول کو کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے، کوئی اونٹ پہ آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے۔ یہ ایک انتظامی چیز تھی کہ ہم نے دن متعین کر لیا۔ اچھا بھئی دعا خیرات اس کے لیے جمع ہونا، قرآن پڑھنا، یہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے، اور عینی رحمۃ اللہ اس کی تصریح کی ہے کہ جمع ہو کے قرآن پڑھنا یہ امت میں رہا ہے۔ اب کس دن ہونا چاہیے؟ ایک کہتا ہے جی اتوار کو رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے یار اتوار کو نہیں ہفتے کو رکھ لیں، شام کو اتوار کو سارے دن میں بہت کام ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں جی جمعرات کو رکھ، جمعرات کو رکھ، جمعے کو رکھ لیں۔ انتظامی امور ان کو اگر شریعت سمجھا جائے تو بدعت ہوں گے نا، کوئی نئی شریعت سمجھتا کرتا ہے بالکل کرے، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ اب بھی کوئی 40واں تیجا 10واں کرتا ہے اور اس تاریخ کو کرنا شریعت نہیں سمجھتا تو درست ہے کرے، مگر اب تو کوئی کرتا بھی نہیں نا۔ اب 40واں بھی 10ویں دن ہو جاتا ہے، کہیں 10واں کرتے تھے تو اگلے ہی دن ہو جاتا ہے، کہیں تیجا بھی ہوتا ہے تو اگلے ہی دن ہو جاتا ہے۔ وہ انتظامی امور کی پابندیاں ختم ہو گئی تو ہو گئی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اب لوگ اصالِ ثواب نہیں کرتے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مردے تمہارے ثواب کی چیزوں کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور تم اسے رسی دے دو اور رسی کے ذریعے اپنی جان بچا لے، اسے ہاتھ پکڑا دو اور ہاتھ کے ذریعے جان بچا لے۔ یہ کرتے رہنا چاہیے۔
حتیٰ کہ ہمارے حنفی اتنے وسیع ہیں، اس میں شامی نے لکھا ہے کہ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی نیت کر لے کہ اللہ اس فرض نماز کا ثواب مجھے بھی دیں اور پروردگار میرے والدین کو، کل دنیا کے مسلمانوں کو دیں، تو اللہ سب کو دے گا۔ یہ ثواب جو ہے نا، یہ موم بتی ہے، اس موم بتی سے آپ 1000 موم بتیاں جلا لیں، اصل روشنی پہ تو کوئی فرق نہیں نہ آتا۔ یہ ہے چیز۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے تھے وہ بھی صحیح، اور اس کو جو شرعی امر اب بھی نہیں سمجھتا، بس ٹھیک ہے، اپنی سہولت کو دن مقرر کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن متعین کر دیے تھے، فرمایا عورتوں نے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ مردوں میں ہی واز کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں فرماتے، تو آپ نے پیر اور جمعرات 2 دن عورتوں کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس دن آ جایا کرو، میں تمہیں کچھ نصیحت کروں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نعت یا حمد سنتے ہوئے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نعت سننا بھی عبادت ہے اور درود شریف کا پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک عبادت کے دوران دوسری عبادت کرنا جائز نہیں ہے، مہربانی کر کے رہنمائی فرما۔ بات درست ہے اور دلیل غلط۔ بات درست اس طرح سے ہے کہ نعت یا حمد سنتے ہوئے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، ایک وقت میں ایک کام کرے نا، مثلا نعت غور سے سن رہا ہے تو نعت اس مقصد کے لیے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات پیدا ہوں، تو جتنا غور سے سنے گا اتنے ہی جذبات ابھریں گے۔ حمد اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے تاکہ خدا راضی اور خوش ہو، غور سے سنے گا اور اللہ کی حمد و ثنا اس کے دل سے نکلے گی، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے حمد یا نعت میں اور سن بھی رہا ہے، تو وہ توجہ جو حمد اور نعت کی طرف سے ہونی چاہیے نہیں ہوگی، اس لیے جن صاحب نے بھی کہا وہ بات ان کی بھی درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے گئی کہ ایک عبادت کے دوران دوسری عبادت جائز نہیں، لگتا تو نہیں کہ یہ اصول انہوں نے فتح القدیر سے لیا ہو۔ صاحب فتح القدیر نے بحث کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر جہاں مثلا ایک جگہ آ گیا لا الہ، مثلا آ گیا لا الہ الا ہو، اب یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، تو بلال رضی اللہ عنہ اصل جگہ جو تلاوت کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے لا الہ الا ہو کے الفاظ سے کہیں اور سے شروع کر دیتے تھے، کوئی اور صورت، پھر اس میں کوئی آیت آ گئی، مثلا حی القیوم آ گیا تو حی القیوم کو ادھر چھوڑ کے پھر حی القیوم سے اور جو آیت تھی وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو عبادت میں اس طرح سے عبادت کو داخل کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا ان سے اور اس سے منع فرمایا تھا۔ یہ فتح القدیر میں ہے، لیکن جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ جنہوں نے آپ کو کہا ہے، مشکل یہ ہے کہ فتح القدیر پڑھی، تو اس لیے دونوں صورتیں درست ہیں۔ آپ زیادہ توجہ سے نعت اور حمد کو سنیں، بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کوئی پڑھ رہا ہے، بسم اللہ کون روک سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ I need some guidance from so and so regarding couple of questions. What does the term منکر حدیث، حدیث شریف کا جو انکار کرتے ہیں نا، یہ کون ڈکلیئر کرتا ہے؟ اہل علم۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث کو مانتے ہی نہیں سرے سے، مثلا وہ کہتا ہے کہ بخاری اور ترمذی میں کیا رکھا ہے یار، ہم نہیں مانتے۔ علماء کہتے ہیں کہ منکر حدیث ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو حدیث کا انکار ایک اور طریقے سے کرتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن میں نہیں مانتا کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اب ٹرک اس میں کیا ہے، چالاکی اس کی، عذاب قبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پہ رکنا اور آپ کا فرمانا کہ دیکھو ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب ہوتا ہو انہیں قبر کا، اما ھذا فلا یستتر عن بولہ، یہ قبر والا جو ہے نا یہ پیشاب کو خشک کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ وہ اما ھذا، اور یہ جو دوسری قبر والا ہے یہ لوگوں کی چغلیاں لگاتا تھا،
یہ بخاری وغیرہ میں پکی اور صحیح احادیث کا انکار وہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ لوگ پکڑ لیں گے نا، علماء کہیں گے منکرین، کہتا ہے میں عذاب قبر کا انکار ہوں، چھٹی ہوئی جتنی عذاب قبر کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے ہم تک کہیں بھی ہیں، سب کا انکار ہو گیا، مقصد بھی حل ہو گیا اور تہمت بھی نہیں لگی۔ جو اس سے بھی بڑے فراڈی ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیرت نہیں آنی چاہیے۔ ہم ہر وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے قطعاً گوارا نہیں کرتے کو کوئی اس کا انکار کرے، اور ہر وہ روایت جو جھوٹ پر مبنی ہے اور کچے مولوی بیان کرتے پھرتے ہیں، ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے کہ اس کی تردید نہ کریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جانے کے طریقے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کبھی ملاقات ہو جائے تو عرض کر سکتا ہے نا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی احادیث کا دفاع کرتا رہا۔ ایک محدث تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور مکھیاں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی۔ تو انہوں نے کسی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جھوٹ آپ ہٹاتے رہتے ہیں نا، یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ ان سے منتسب ہیں، منسوب ہیں، آپ اس کو پاک کر دیں۔ اس لیے جو بڑے فراڈی ہیں نا، یہ کرتے ہیں کہ اخلاق کی احادیث کے درس دیں گے، حسد نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کوئی حدیث تاریخ کا حصہ ہے اس کے بھی درس جاری کریں گے۔ کوئی حدیث جس میں خدا کا خوف، حقوق العباد ہیں، اس کے بھی درس دیتے رہیں گے۔ جب بات آئے گی ان احادیث کی جو قانون کو بناتی ہیں، اور جب بات آئے گی نمبر 2 ان احادیث کی جن کی بنا پر عقل کو سر خم کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، وہ تمام روایات جن میں عقل کے خلاف بات ہے، اور وہ تمام روایات جو قانون کی بنیاد ہے، اور وہ روایات جن کو ماننے میں ان کے اپنے معاشرے میں کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، اپنی پاپولیرٹی میں کمی آتی ہے، یہ بہت ماڈرن بننے کا شوق چرایا ہوا ہے، یہ ان احادیث کو انکار کر دیں گے۔ باقی ساری حدیثیں تاکہ الزام بھی نہ لگے، اور جہاں اصل مقصد ہے وہاں انکار کریں۔ یہ جتنے ہمارے دور کے منکرین حدیث ہیں نا، یہ اس ٹرک پہ چلتے ہیں کہ حدیثوں کو مانو بھی نہیں بھی مانو۔ جو عقل کے خلاف حدیث ہے، کہو جی یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا صاحب، اب بندہ کیا کہے؟ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک رشتہ دار لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکا کچھ مہینے گزار کے 8 ماہ کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں شادی کو، باہر چلا گیا۔ لڑکی نے زیادہ وقت میکے میں گزارا، لڑکا طلاق پر راضی ہے، ہم نے دستخط کے لیے بیرون ملک کاغذات بھجوائے ہیں، وہ آج کل پہ ٹال رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں طلاق پر راضی ہوں لیکن دستخط نہیں کرتا۔ تو لڑکی کو کتنا عرصہ عدت گزارنی ہوگی جب کوئی ان کی تنہائی کو 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ دیکھیں بھیا، یہ خلا کا کیس بن جائے گا۔ خلا کا کیس ایسے بنے گا کہ لڑکی اپنے علاقے کے علماء کو یا آپ کے شہر کے سب سے بڑے عالم دین جس پر آپ کو اعتبار ہو، یا چند علماء مل کے اس چیز کو سنیں، اور سننے کے بعد، یہ نازک مسئلہ ہے، غور سے سننے کے بعد وہ یہ طے کر دیں کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لڑکے کا بھی بیان سنیں، لڑکی کا بھی، وہ طے کر دیں کہ اس لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر شوہر کو مجبور کریں کہ طلاق دو۔ جب طے ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا ہو گیا، لڑکی کا دعویٰ برقرار، طلاق نہیں ہوئی۔
طلاق جب ہوگی جب شوہر طلاق دے۔ اب وہ طلاق دیتا نہیں، علماء اصرار کر رہے ہیں باقی، تو ان علماء کو چاہیے کہ خود طلاق دے دیں، لڑکی کی جان چھڑائیں اس عذاب سے۔ انہیں کہیں بیٹی ہم تمہیں تمہارے شوہر کی طرف سے شریعت کے حکم کے مطابق طلاق دیتے، ختم، خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، بچی اس کے بعد عدت کو ادا کرے گی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، عدالت میں چلی جائے، عدالت لڑکے اور لڑکی دونوں کے بیانات سنے اور سننے کے بعد وہ خلا کی ڈگری دے دیں، یا بغیر سنے بھی لڑکے کو خلا کی ڈگری، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ خلا ایک طریقے کا ہو جائے گا، مگر نہ وہ طلاق ہوگی نہ لڑکی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ عدالت کہے کہ خلا نے نکاح کو توڑ دیا ہے، خلا نکاح کو نہیں توڑتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کے جتنے معاملات، جو بھی معاملہ ہے، آپ نے خلا میں عورت کی بات تسلیم کی کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ نکاح دو، آپ نے فرمایا مرد کو، آپ نے فرمایا طلاق دو اپنی بیوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ سب سے زیادہ حق تو ان کا تھا، اللہ ان کا کتنا حق ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم، لوگو تم پہ تمہاری اپنی جان کا اتنا حق نہیں بنتا جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے۔ وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں پیارے ہونے چاہیے، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں عزت اور احترام میں ہونے چاہیے۔ کبھی نہیں فرمایا، شوہر کو کہا طلاق۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ کبھی عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اور قرآن کہتا ہے میثاقاً غلیظا، تم بڑا پکا عہد اور پیمان اللہ کے نام لے کے اس سے باندھ چکے ہو، اور اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میثاقاً غلیظا، بڑا غلیظ، بہت گاڑا اقرار اور وعدہ ہے جو تم نے اللہ سے کیا۔ تو اس لیے اس صورت میں جب وہ ہو جائے، اب کتنی عدت گزارے گی؟ اللہ نے فرمایا المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ جو خواتین عدتیں کئی قسم کی ہیں نا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی۔ اب ایسے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی 4 مہینے 10 دن میں اگر فرض کر لو کہ شوہر اگلے دن انتقال کر گیا، اس سے پہلے بچے کی ولادت کا شروع ہو گیا تھا مسئلہ، تو 4 مہینے 10 دن تک وہ بچے کا ہونا نہ ہونا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے مقرر کیا تھا۔ اب مشینیں آ گئی ہیں، چیک کراؤ، اگر اگلے دن رپورٹ آ جائے تو عورت اگلے ہی دن نکاح کر لے۔ یہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کے دانشوروں کا فیصلہ ہے۔ خدا نے کہا ہے 4 مہینے 10 دن، ہم کہتے ہیں 4 مہینے 9 دن بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک چیز طے کر دی ہے، یار کیا ضرورت ہے تمہیں اس میں دخل دینے؟ یہ حال ہے اس ملک میں اسلام۔ انتقال ہو جائے شوہر کا 4 مہینے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم ایک مرتبہ بہت زیادہ ہی کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کی ایک مثال بھی دوں۔ ایک مرتبہ وراثت کا ایک مسئلہ تھا، رات گزر گئی اور ہم اسے جوڑ رہے تھے۔ ہم نے کہا 4 اور 4 8 اور 2 11، یا اللہ 4 اور 4 8 اور 2 11، آخر پہ تقسیم ہی نہیں پوری ہوتی، حساب ہی نہیں ٹھیک ہوتا۔ فجر پڑھ کے پھر اسے دیکھنا شروع کیا تو 4 اور 4 8 اور 2 10 ہوتے ہیں، 11 کہاں سے ہو گئے؟ ایسے ہو جاتا ہے۔ بہت شدید مصروفیت تھی، کسی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا ہے والد صاحب کی، والدہ کی عدت کتنی ہوگی؟ ہم نے کہا 3۔ کام کرتے رہے۔ ان صاحب کی ہمشیرہ نے انہیں کہا کہ بھائی فون کریں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی اس میں۔ انہوں نے پھر فون کیا، انہوں نے بھی فون کیا 4 5 مہینے کے بعد۔ ہم سن کے حیران رہ گئے کہ ہم نے کہا تم نہیں کہا۔
ہم نے کہا یہ تو ہمارے ہاں جو قدوری پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے بھی یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے، کیسے ہو گیا؟ اللہ مجھے معاف کرے، توبہ کرتا ہوں میں اللہ سے، غلطی ہو گئی، بس پتہ نہیں چلا غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا 3 مہینے ہماری والدہ نے عدت گزاری، اور 3 مہینے کے بعد ایک بچہ تھا، اس کی شادی کر دی، فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، یہ کام 1 مہینہ 10 دن لیٹ ہو جاتا، اگر 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی، 3 مہینے ہوا تو فائدہ ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے کام، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کیا حکمتیں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے۔ تو عدت 4 مہینے 10 دن جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اس صورت میں عدت شوہر طلاق دے دے تو 3 مرتبہ ایام کا آنا۔ تیسری عدت، عورت عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب خواتین کو ایام نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 مہینے انہوں نے عدت کے گزارنے ہیں، 90 دن، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہوئی ہے تو 3 مہینے چاند کے، وگرنہ 90 دن۔ عدتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس صورت میں جو آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عدت 3 مہینے 3 مرتبہ ایام کی۔ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلامی طریقہ زراعت، پھر آپ نے اس کی فوٹو کاپی بھی بھیج دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ 3 سال تک زرعی زمین اگر کوئی آدمی نہیں اسے استعمال کرتا تو اس کا حق ختم ہو جائے گا اور اس زمین کوئی اور لے لے گا۔ کاش ایسے ہوتا یار، کاش ایسے ہوتا، اور کاش زمینوں میں نظام جاری ہو جاتا بر صغیر میں بھی کوئی ایسا کہ زمینیں ساری تقسیم ہوتی۔ یہ جتنے سرمایہ دارانہ نظام کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، یہ زمیندار اور ان کی فصلیں اور اس پہ جو پیسہ آتا ہے، یہ یہی چیزیں تو ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ کسی آدمی کی زمین اس کے پاس ہے، چاہے وہ ساری زندگی کاشت نہ کرے، اس سے زمین نہیں چھینی جا سکتی، فتویٰ اسی پہ ہے۔ اور یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاؤس کی روایت ہے کہ من احیا ارضا میتۃ فہو لہ، جو مردہ زمین کو زندہ کر دے، گورنمنٹ نے زمین چھوڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی کاشتکاری ہو ہی نہیں رہی، تو مزارع اس پہ قبضہ کر لیں۔ اس حدیث کو حنفی فقہا نے ایسے نہیں مانا، انہوں نے اس کی تعویلات کی ہیں۔ مزارعت مدینہ منورہ میں ہوتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے، حتیٰ کہ آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا رضی اللہ عنہ جس نے زمین کی کاشت میں کسی اور کو مزارع کو شریک نہ کیا ہو، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 3 مہینے کے بعد یہ ہو جائے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ 40 دن تک استخارہ کرتے تھے، بالکل ہم نے کہا تھا، آیا ہے کئی کتابوں میں مل جائے گا، حیات الصحابہ میں غالباً حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں استخارے کی وہی مشہور دعا مانگے جو مطلوب ہو۔ دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن نہ یاد ہوتی ہوں نہ آتی ہوں تو سمپلی اتنی بات کہنی ہے کہ اللہ یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں خیر ہے تو کروا دے، اس میں خیر نہیں ہے تو اللہ اس سے میری جان چھڑا اور خیر کے کام میں لے جا، بس سمپلی دعا مانگ۔ آخری سوال جو ہے اس کا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج۔ وہ گئے تھے اصل میں ہجرت کر کے، اور انہوں نے پانی پلایا۔ یہ عورتوں کے حقوق جو ہمیشہ ہی مرد اسے خراب کرتے رہے ہیں نا، اس زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا 2 لڑکیاں الگ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کے، اور پورا گاؤں مرد آ کے پانی پلا پلا کے اپنے جانوروں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو وطن تو کوئی تھا نہیں، ہجرت کی تھی، یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔
کمال کی دعا مانگی، یہ نبی ہی مانگ سکتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ مجھ ناچیز کے ساتھ، مجھ بے اسباب و وسائل آدمی کے ساتھ آج جو بھی آپ بھیج دیں، فقیر، اللہ میں تیرے در کا بھکاری۔ دعا یہی ہے، جب بھی پھنس جاؤ یہ دعا مانگا، رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ آج کے دن جو بھی آپ میرے ساتھ نیکی کریں گے، ان فقیر، اللہ میں محتاج ہوں۔ بیٹھے یہ دعا مانگی اور دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے، تو اٹھ کے ان دو قال فما خطبکما، کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا اس گاؤں میں یہ دستور ہے کہ جب تک مرد جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں، عورتیں پانی نہیں پلا سکتی۔ ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، سارا سالن اچھا مردوں اور مہمانوں کو مل جائے، جو بچ کچھ گیا عورتوں کو دے دو، وہ انسان تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ غور کرنا چاہیے اللہ کو کیا جواب دیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جانوروں کو لیا اور ٹھیک جا کے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پانی پلایا اور بھیج دیا۔ اس نے جا کر کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ آج ایک آدمی کو ہم نے ایسے دیکھا ہے، ابا اس سے نوکر رکھ لیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، نوکر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے اچھا نوکر وہ ہوتا ہے، ایک تو اس میں طاقت و کام کرنے کی، دوسرے وہ امانت میں دخل نہ دے۔ امانت میں دخل نہ دے، یہ جو کہا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ آئی بڑی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے، ایک حیا والی خاتون اور ایک دوسرے کی کردار کی خاتون، ان کی چلن چال بتاتا ہے کہ یہ کیا چاہتی۔ اس لیے اس نے کہا حضرت اس کو نوکر رکھ لیں اپنا، اور وہ دیکھتی رہی کہ ہم دونوں بہنیں جا رہی ہیں، یہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے ہمارے چلنے کو، وہ سمجھ گئیں کہ اس کا کردار بہت اچھا۔ شعیب علیہ السلام نے بلا لیا اور کہا کہ تم اس پہ راضی ہو موسیٰ علیہ السلام کہ اہدبنت ہاتین، میری یہ دو بیٹیاں ہیں، علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں 8 سال اگر تم خدمت کرو ہماری تو یہ میری اس بچی کا حق مہر ہے، 8 سال بعد رخصتی کر دوں گا۔ فإن أتممت عشرا، اگر 10 سال تم خدمت کرو فمن عندک، تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ وما اريد ان اشق علیک، اور تم دیکھو میں تم پہ کوئی سختی زیادتی نہیں کر رہا، تم دیکھو کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال محنت کی، بکریاں چرائیں، گھر کا پانی بھرا، تو یہ حق مہر ان کا تھا، انہوں نے پورا کر لیا اور شادی ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کی تجویز حضرت موسیٰ کے سامنے رکھی، پہلے اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ بیٹی نے جو کہا تھا نا کہ قوت والا بھی ہو اور امین ہو، یہی مشورہ تھا، یہی چیز تھی، اور بیٹی کچھ بھی نہیں بولی، اس نے اس نکاح کو تسلیم کر لیا۔ بظاہر نہیں ملتا لیکن تفاسیر میں آپ جائیں تو یہ، اور کیا اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے بدلے بیٹی کا نکاح بطور اجرت طے کیا جائے؟ کیا یہ حق مہر تھا یا کام کی اجرت تھی؟ اجرت محنت حق مہر میں ہو سکتی ہے۔ مالکیہ نے اس کا جواز لکھا ہے، مالکی فقہا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے تیسرا کہ حق مہر کی ایسی صورت پہلی امتوں میں جائز تھی، اس امت میں بھی جائز ہے۔ آپ کو اس کی تفصیلات اگر پڑھنی ہو تو ہدایہ کی جو شرح ہے نا فتح القدیر، اس کی 2 جلد میں پڑھ لیجئے۔ ہمارے حنفی فقہا کچھ شرائط کے ساتھ اب بھی اسے جائز سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی گاؤں شہر میں کہے کہ میں آپ کی بکریاں اتنا عرصہ چراؤں گا اور یہ حق مہر ہوگا میری بیوی کے لیے۔ حنفیہ اسے بعض شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں، شرائط ہدایہ میں دیکھ